یہی عشق تھا جناب مسلم ابن عقیل کو. عموماً پہلی محرم کو جناب مسلم ابن عقیل کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل کی فضیلت یہ تھی کہ وہ غرق تھے خدا میں، اور اسی خدا میں غرق ہونے کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ غرق تھے رسول اللہ میں، غرق تھے مولا امیر المومنین میں، اور غرق تھے عشق امام حسین میں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے ان کے لیے ارشاد فرمایا الی رجل فقیہ، کہ جو خط ہے من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے ہے، ایک فقیہ کی جانب، مرد فقیہ کی جانب، ایسے فرد کی جانب کہ جو اللہ رسول اور ائمہ کی معرفت رکھتا ہے. یہی معرفت نظر آتی ہے حضرت عباس میں، کہ جو روایت میں زیارت میں ذکر ہوا السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. یہی مقام ہے اور یہی عشق ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو، اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل سے بیعت کی گئی. جب بیعت کا موضوع آئے تو یاد رکھیں کوفہ کے حالات کوئی عام حالات نہیں تھے. بڑے آرام سے لوگ کوفہ کہہ دیتے ہیں. کوفہ وہ شہر تھا جو خلیفہ دوم نے آباد کیا تھا. کوفہ وہ شہر تھا کہ جب زوجہ رسول نے مولا امیر المومنین کے لیے زندگی تنگ کر دی، اور جس وقت معاویہ نے وہاں سے فوجیں کھڑی کر دیں، تو اب اس چھاؤنی والے شہر میں مولا امیر المومنین کو آنا پڑا. اور یہ وہ شہر تھا کہ جب تراویح کی مولا امیر المومنین نے مخالفت کی تو خود مولا امیر المومنین کی مخالفت ہوئی، کیونکہ وہاں پر جو لوگ تھے کہ جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، وہ شیعان علی بے مقابلہ شیعان معاویہ، یعنی معاویہ کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج کے جو علی کی قیادت میں تھی، وہاں وہ شیعہ نہیں تھے کہ جو علی کو پہلا امام مانتے تھے. وہاں پر اس وقت بھی ان شیعوں کی تعداد کم تھی. لیکن 20 سال کے بعد وہ تعداد اتنی کم ہو گئی کہ مقابلہ کی چھاونی کے 30,000 فوجی اپنی فیملیز کے ساتھ کوفے میں رہتے تھے، جن کا خرچہ اور جانوروں کا چارہ بھی، اور اس کا خرچہ بھی آتا، جانوروں کے چارے کا خرچہ بھی آتا تھا دمشق سے. کوفہ شہر ایسا نہیں تھا کہ اس کو کہا جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، وہاں پر قلیل تعداد تھی. اور خصوصاً وہاں پر جب حکومت رہی ابن زیاد کی، اس کی پالیسی تھی کہ سرتن سے جدا کرو، گلی میں لاشوں کو کھینچو اور دروازوں چوراہوں پہ سروں کو ٹانگ دو. جب جناب مسلم ابن عقیل گئے تو حالات یہ تھے کہ معاویہ کی غلط پالیسیز، اب 20 سال گزر چکے ہیں، لوگ معاویہ کو بھگت رہے ہیں. معاویہ کی غلط پالیسیز اور یزید کی بیعت کی وجہ سے ایک تعداد ان کے خلاف ہو گئی تھی. ایک تعداد ایسی تھی جو امام حسین کو امام مان رہی تھی، ایک تعداد ایسی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، آپ آئیے. ان میں اصحاب بھی تھے. ایسے میں یوحنا دمشقی نے، جو عیسائی تھا اور معاویہ کا مشاور تھا، اس نے یزید کو مشورہ دیا کہ اس وقت اگر کنٹرول کرنا ہے کوفہ کو تو عبید اللہ ابن زیاد کو بصرے سے کوفے کی جانب. جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو لوگوں کو زیاد کا زمانہ یاد آ گیا، جو سرطن سے جدا کر کے لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا. یہی پالیسی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی، اور لوگ جانتے تھے کہ بصرے میں اس نے ایسے ہی کنٹرول کیا. اور ابھی کچھ دن پہلے وہ قتل کر کے جسم کو گلیوں میں کھینچ چکا ہے اور سر کو چوراہے پر ٹانگ چکا ہے حسین کے ایک سفیر کے سر کو، کہ جن کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور ان کا نام تھا جناب سلیمان بن ابی رزین، کہ جو امام حسین کے سفیر تھے. نامہ لے کے گئے تھے کہاں پر؟ بصرے میں. ان کی شہادت تحریک کربلا کی پہلی شہادت ہے. وہ شہید ہوئے. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو یزید ملعون خبیث نے بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ ان کے قتل کے بعد اب کام سونپا ہے کوفے کی گورنری کا، اور کہا ہے کہ اب جا کے کوفے کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اور یہاں سے پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع ہوا کہ فوج آ رہی ہے شام سے اور عبید اللہ ابن زیاد بھی آ رہا ہے. یہاں تک کہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حسین ابن علی آ گئے. جب امام حسین کے استقبال کے لیے لوگ آئے اور جناب مسلم ابن عقیل منع کرتے رہے کہ حسین ابن علی ابھی راستے میں ہیں، یہ امام حسین نہیں ہے، اور اس نے اپنا چہرہ ڈھاکا ہوا تھا، اور لوگ استقبال کے لیے آئے، سب کو دیکھ لیا. دارالامارہ کے پاس پہنچ کے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس وقت ایک سناٹا چھا گیا. اور وہ مرحلہ تھا کہ پروپیگنڈا ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد آ چکا ہے، شام سے فوج آ رہی ہے. بیٹیاں باپوں کو لے جانے لگیں، بیویاں شوہروں کو لے جانے لگیں، مائیں بیٹوں کو لے جانے لگیں، باپ بیٹوں کو لے جانے لگے. ایک لہجے میں پورا پاسا پلٹ گیا کوفے کا. اور جو شیعان علی ابن ابی طالب تھے، جیسے کہ جناب
مسلم ابن اوسجہ ان کو چھپنا پڑا، جناب مختار کو قید کر لیا گیا، ایسے حالات بدلے کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے۔ یہ تھا تنہائی کا راز۔ یہ جو ہمارے یہاں بڑے آرام سے اہل کوفہ کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ چیزیں دشمنان اہل بیت کے فیور میں جاتی ہیں۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ اہل کوفہ اور کوفے کی پولیٹکس کیا تھی اس وقت۔ 1 لاکھ سے زیادہ گھر تھے اس وقت، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اس وقت، جن میں 30,000 تو فقط فوجی تھے، اہل بیت کے چاہنے والے قلیل تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے دغا دے دیا، دغا دینے والے نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے ایک بہت بڑی تعداد میں، گو کہ ان کی مذمت کی، لیکن بنانے والے کون تھے؟ بلانے والے اصحاب تھے، خصوصاً جناب سلیمان ابن سرد خوائی، جنہوں نے بعد میں مدد نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ 90 سال سے زیادہ کے تھے، اس کے بعد قیام توابین کی ابتدا کی اور اپنی جان دی، ان کے ساتھ لوگوں نے جان دی۔ تو جناب مسلم ایک وقت آیا کہ تنہا رہ گئے۔ اس چیز کو ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ بعض دفعہ ان مصائب کی وجہ سے شک پڑتا ہے، گو کہ بعد میں یاد رکھیں، اس کو بیان کریں پہلے، بعد میں یاد رکھیں کہ یہی اہل کوفہ واقع کربلا کے بعد اتنی تیزی سے تشیع پھیلی تھی کہ وہ پھر شیعوں کا مرکز ہو گیا تھا، لیکن شہادت امام حسین کے وقت وہ شیعوں کا مرکز ختم نہیں تھا۔ امام حسین کی شہادت کے کئی سال کے بعد سے وہ شیعوں کا مرکز ہوا۔ پھر اکثر اصحاب اور حتیٰ اکثر شہدائے کربلا کا تعلق کوفے کے آس پاس سے تھا۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈھال ہو کے گھر کے پاس جا کے بیٹھے۔ ایک خاتون نے دروازہ کھول کے ایک جوان کو دیکھا۔ یہ بزرگ خاتون اپنی اولاد کی طرح سے ان سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ بیٹا حالات خراب ہیں، اپنے گھر کی جانب جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو تو کہاں جائے؟ کہا کہ تم کسی اور شہر کے ہو؟ تو کہا کہ میں حجاز کا ہوں۔ کہا کہ حجاز میں کہاں کے؟ تو کہا مدینے کا۔ مدینے میں کس قوم کے قبیلے کے؟ تو کہا بنی ہاشم کا۔ یہ خاتون سمجھ گئیں تو مسلم ابن عقیل ہو۔ اپنے گھر میں بلایا، گھر میں بلا کے بٹھایا، اور جناب مسلم ابن عقیل بھوک اور پیاس میں مبتلا لیکن یاد خدا میں محو ہو گئے۔ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ رات اس عشق کے خدا میں گزاری کہ جس خدا کا ایک ہلکا سا تعارف ہوا کہ جو کائنات کا مالک ہے۔ ایک وقت آیا کہ ان خاتون کا بیٹا آ گیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ داماد آیا۔ بہت چھپانا چاہا انہوں نے، لیکن وہ اندر آ گیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی اسے آواز پہنچی، جا کے اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔ ایک وقت آیا کہ فوجیں آنے لگیں، جناب مسلم ابن عقیل گھر سے باہر نکلے۔ گھر سے کیوں باہر نکلے؟ دل یہ کہتا ہے کہ وہ جناب سیدہ کے گھر کی حرمت کو پامال ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ شاید انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مومنہ کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ ایک وقت آیا کہ آپ تلوار لے کے باہر نکلے۔ ایک وقت آیا کہ مقابلہ ہونے لگا، فوجوں پہ فوجیں آنے لگیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بھی کہا کہ ایک شخص سے لڑنے کے لیے اتنے لوگ؟ تو جواب ملا کہ یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ عقیل کا فرزند ہے، اس میں جوش ہاشمی ہے، یہ فرزند اسماعیل و ابراہیم ہے۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نے مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے رہے، لیکن کیا کرتے؟ کبھی تیر بھی لگے، کبھی تلوار کے وار بھی ہوئے، خون بھی بہہ رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ دیوار کا سہارا لیا، یا بعض جگہ بیان ہوا کہ ایک طاق بنا تھا، وہاں بیٹھے، پھر ایک تلوار کا پیچھے سے وار ہوا، اب سنبھل نہ پائے، زمین پہ گرے، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا، اب ان کے سر سے بھی خون بہہ رہا ہے، ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا ہے۔ اس عالم میں لے جایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ آپ نے سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ میرا امیر صرف حسین ہے، اجرکم علی اللہ۔ اب یہیں سے آپ نے زیارت کی سنت ڈالی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد کہا کہ میری وصیت ہے کہ حسین کو خبر کر دینا۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ پھر آپ نے ایک وصیت کی کہ میری زرہ بیچ کے قرض ادا کر دینا۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی برندی پہ لے جایا گیا، ہاتھوں کو باندھ کے تلوار کا بار کیا، جس میں اتھر زمین پہ آیا، چہرے کے بل زمین پہ آئے، ابھی دم بھی نہ نکلا تھا کہ سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ گلی کوچوں میں جنازے کو پھرایا گیا،
سر کو دارالعمارہ پہ کبھی بلند کیا، کبھی گلی کو کوچوں میں پھرایا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کر کے پھر چوراہے پہ ٹانگ دیا گیا۔ یا جناب مسلم ابن عقیل آپ چہرے کے بل زمین پہ گرے، کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو کے وہ بھی چہرے کے بل زمین پہ آئیں گے۔ یا جناب مسلم ابن عقیل ابھی آپ کا دم نہ نکلا کہ سر تن سے جدا ہوا، حسین کا بھی سر تن سے جدا ہوگا، لیکن اس عالم میں کسی نے پہ شمر سوار ہوگا، ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا، دوسرے میں ریش مبارک ہوگی، نگاہیں کہاں ہوں گی؟ آپ کی نگاہ تو دل یہ کہتا ہے کہ حسین کی جانب تھی، لیکن حسین کی نگاہ یا جناب مسلم کس طرح سے تسلی دے؟ حسین کی نگاہ جناب زینب کے خیمے کی جانب تھی۔ آپ کو بہنوں بیٹیوں کی چادروں کا خوف نہ تھا، لیکن حسین کا جب سر تن سے جدا ہوا تو زینب کے خیمے کے جلنے کا خوف تھا، زینب اور ام کلثوم کی چادریں چھننے کا خوف تھا، سکینہ رقیہ کے تماچوں کا خوف تھا۔ ماتم حسین